میری یہ جو بہن ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، جو لگاؤ ہے، جو محبت ہے مذہب کے ساتھ، ہماری انڈسٹری میں کم از کم اس لیول کا نہیں پایا جاتا. میری بہت ہی پیاری بہن ہے جو خود ایک بہترین ہوسٹ ہیں اور ایک انٹرپرنور ہیں. عروج ناصر شہراز ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ جگن؟ ٹھیک ہے، اللہ کا بہت کرم ہے. اور عروج کے ساتھ بیٹھے ہیں ہم دونوں کے پیارے چھوٹے بھائی جو نوحہ خواں ہیں اور بہترین سنگر بھی ہیں، اور یہ بھی دین دنیا کو اتنی خوبصورتی سے ساتھ آگے لے کے بڑھتے ہیں کہ مجھے فخر ہوتا ہے کہ علی عباس میرا چھوٹا بھائی ہے. بہت السلام شکریہ. علیکم. وعلیکم السلام. اور واقعی میں آج کے دن کے حوالے سے جب مجھے کال آئی ہے اور میں نے دل سے چاہا کہ میں جاؤں گا، اور میں کافی سفر سے بھی آیا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کی گفتگو میں سنوں گا اور میں کچھ کلام پیش کروں گا انشاءاللہ. صحیح. تو عروج، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آپ جس خوبصورتی سے ایک بڑے گلیمرس کریئر سے دین کی طرف آئیں، تھوڑا سا اپنی جرنی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ بالکل جگن. کیونکہ آپ خود مولا علی کی ساتھ آپ کی جو محبت ہے، جو عشق ہے، جو انسیت ہے، وہ انکمپیریبل ہے. تو میں چاہوں گی کہ اس طرف جانے سے پہلے دین کی طرف اس لیول کا نماز تو آپ ہمیشہ پڑھتے تھے، میں نے ہمیشہ دیکھا ہے آپ کو اپنے فرائض پورے کرتے ہوئے میڈیا کے دوران بھی. جی دیکھیے، سب سے پہلے تو بے حد شکریہ آج کے روز ہمیں بلانے کے لیے. ذکر امام علی ہے، یاد امام علی کا تذکرہ ہے، اور یہ وہ یاد ہے جو بہترین یادوں میں سے ہیں. کیونکہ ذکر امام علی آپ نے کیونکہ بات کی میرے حوالے سے، تو میری زندگی کا ہدف جو ہے، یا اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں ہماری گھٹی میں جو پلایا گیا ہے، وہ عشق امام علی اور عشق محمد و آل محمد سکھایا جاتا ہے. اور اس کے لیے شکر گزار ہوں میں اپنی والدہ کی، کیونکہ باکمال ہوتی ہیں وہ مائیں جو سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے بچوں کو دین کے ساتھ رکھنا ہے. اور یہاں پر مجھے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ ایک کال یاد آ رہا ہے. آپ نے کہا نا بچپن سے کس طرح سے یہ ہماری رگوں میں دوڑتا ہے. یہ ایسا نام ہے ذکر علی، نام علی، ایسی چیز ہمیں گھٹی میں دی جاتی ہے کہ یہ ایسا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد کہ بچوں کے دلوں میں، اپنے بچوں کے دلوں میں ہماری محبت کا بیج بو دو، پھر اس کو کس طرح سے شجر ہم نے بنانا ہے اور پھلدار شجر بنانا ہے، یہ ہمارا اور ہمارے اللہ کا کام ہے. تو یہ ہماری ماں، میں اس کے لیے شکر گزار بہت ہوں اپنی ماں کی، کیونکہ یہ سب سے پہلا تحفہ ہے جو ایک بچے کو مل سکتا ہے. اور جو آپ نے آیت کو بھی دیا الحمدللہ. اور ہم نے میڈیا میں کام، میں نے میڈیا میں کام کیا. اور میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ آج ذکر امام علی ہے، تو میں آپ کو اس نام کی طاقت اور معجزہ یہ بتاؤں گی کہ جب آپ امام علی کا نام لینا شروع کرتے ہیں اور علی علی کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر آپ کیسے بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، کچھ بھی کرتے ہوں، اس نام کا معجزہ یہ ہے کہ وہ آپ کو دنیا سے اٹھا کے اپنی طرف لے آتا ہے، آپ کو برائیوں سے، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرا بالکل نیا نیا کیریئر کا آغاز ہوا تھا، اور بچپن سے ہم نے یہی نام بولنا سیکھا تھا، تو ہر جگہ ہم امام علی کا تذکرہ کرتے تھے. تو مجھے یہ بھی علی بھائی، مجھے یاد ہے یہ بات کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور اسی طرح سے ہوسٹنگ کر رہی تھی، اینڈ آئی ریمبر کیپ سلیوز میں نے پہنی ہوئی تھی اور گلے میں نے دوپٹہ لیا ہوا تھا، اور کوئی بات ہوئی تو ذکر امام آیا اور میں نے کچھ بولا اور میں وہاں پسینوں پسین ہو گئی. اس قدر شرمندہ ہوئی کہ میں نے ذکر کس کا کیا ہے اور میں بیٹھی کیسے اور لباس کیا ہے، اور لباس میرا کیا ہے. تو یہ نام ایسا ہے طلسماتی کہ یہ آپ کے مقدر کو، آپ کی تقدیروں کو بدل دیتا ہے. اور یہ تو حقیقت ہے کہ جتنا مرضی آپ نام لے لیں، جب تک آپ کا عمل نہیں بدلتا، جب تک آپ کی اندر بھلائی نہیں آتی، تب تک اللہ کو ظاہر ہے ہر جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اچھے کام کرو، نیک کام کرو، تبھی آپ سیدھے راستے پر چلتے ہیں. سو دس از ہاؤ اٹ ہیپن، اور دس از ہاؤ نام علی چینجڈ مائی لائف. اور میں بتا نہیں سکتی آپ کو ویورز، یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے. ایک دفعہ ان کے گھر میں ہم لوگ کچھ کام تھا تو وہاں پہ میں بھی تھی، تو
रूद से मेरी दोस्ती कुछ इसी तरह से हुई. और जब भी हमारी बात होती थी, क्योंकि मैं हमेशा जाके जैसे कि मैं हूँ पांडा, जाके सारा खोल दिया, अपना बैक स्टोरी, सारी कहानियाँ इनको सुनाई. ऐसे ये बहुत कम बात करने वाली मेरी प्यारी दोस्त, और जब करती भी थी तो बस टू द पॉइंट बात करने वाली. तो एक दो दफ़ा उन्होंने कहा कि मैं ना इस फील्ड से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता, मुझे बेचैनी सी होती है व्हेन आई एम डूइंग दिस वर्क. मुझे आज भी याद है, हम आपके बेडरूम में बैठे हुए थे, दोनों बहनें बैठ के बेड पे बात कर रही थी. मैं कोई अपनी कहानी सुना रही थी और मैंने कहा आप इरिटेट नहीं होते हो, आप बॉदर नहीं होते हो, आपका दिल नहीं चाहता कि आप किसके ऊपर चीखो. उस वक्त मैं इससे भी ज़्यादा खर दिमाग थी, अब तो फिर भी थोड़ी सेटल हो गई हूँ अपनी प्यारे दोस्तों की वजह से. उस लड़की ने मुझे घूम के कहा, अली के आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मुझे ना अनरेस्ट है मेरे अंदर. और जब से इनका इतना मजीद और ताल्लुक मजबूत हुआ अपने रब के साथ, मैंने इस लड़की को इतना एट पीस पाया कि बड़ा पहाड़ इस लड़की के ऊपर टूट जाता है और ये मुस्कुरा रही होती है और अपना नहीं रोना रोती, मुझ जैसे नलायकों को ये सुकून दे रही होती है. नहीं मेरी जान, तो बात ये है कि जो रब की रस्सी को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रस्सी को, मौला अली की रस्सी को इतनी जोर से थाम लेता है ना, फिर उसके अंदर ऐसी ऐसी ब्रिलियंस आती है कि फिर मेरे जैसे नालायक कहते हैं यार अरूज मेरे लिए दुआ करी, प्लीज बच्चों का नाम लेके दुआ करी. बेशक देखो जहाँ क्रेडिट बनता है अरूज देना चाहिए वो है, लेकिन अपने आप को इतना वो मत किया करो. यू नहीं, हैव जान नो देखो, आइडिया. रमजान ट्रांसमिशंस, मुहर्रम ट्रांसमिशंस एंड 1-to-1 इंटरव्यूज जिस लेवल के आप कंडक्ट करते हो, मैं तो उसके साथ एक जर्रे बराबर भी मुकाबला नहीं लगा सकती. और मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि रमजान की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन होस्ट से मुझे आज बात करने का मौका मिल रहा है. और ऐसे दिन, अरे और उसके साथ साथ एक अली से भी मैं सवाल करना चाहूंगी, और फिर ऑफ कोर्स गुफ्तगू और वो हो जाएगी उस डायरेक्शन में. अली, मैं आपको आपके करियर के स्टार्ट से देख रही हूँ और माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको बड़ी कामयाबियों से नवाजा, लेकिन आपने दीन का दामन नहीं छोड़ा. जहां आपके साथ बहुत से लड़के, वो जो एक पार्टी का माहौल होता है और जो सिंगर्स की एक लाइफ होती है, जो पॉप स्टार्स की लाइफ होती है, आपने अपने आप को उससे दूर रखा. और हमेशा मुझे भी आपने यही कहा कि आप भी जब मेरा इंट्रोडक्शन कराएंगी ना, तो आपने नोहा ख्वां जरूर कहना है. सही बात, सिंगर बाद में कहिए. मैंने यही कहा, ये ज्यादा अच्छा क्रेडिट ये क्या मामला है? ये नहीं, देखें आपको भी पता है, मुझे भी पता है, रोज यंग जब होता है इंसान और कामयाबी की सीढ़ियां आपको अक्रॉस द बॉर्डर भी रिकग्नाइज किया जा रहा है. इधर भी सिंगर के लिए हमारे मुल्क में अक्रॉस द बॉर्डर रिकग्नाइज होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अनफॉर्चुनेटली. वो और मामला है, किसी और दिन बात करेंगे. आपने दीन का दामन नहीं छोड़ा एक लम्हे के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी. ये क्या मामला है? एक्चुअली ये जो नाम होते हैं, ये यहाँ के कुछ आपको क्रेडिट्स मिल जाते हैं कि आप ये करेंगे वो करेंगे, ये टेम्परेरी है. एक्चुअली हम कलमा गो हैं नबी के और इनके फॉलोवर हैं, इनको मानने वाले हैं. सो बेहतर यही होता है कि हम जो हक का रास्ता उसको अपनाए रखें. तो ये तो टेम्परेरी, ये मैं सिंगर आज हूँ, पता नहीं कल कौन था, उससे पहले कौन था, तो ये तो चलता रहना है. लेकिन जो मेरे लिए ये है कि मैं अगर इनके रास्ते पे चलूँगा, मेरे लिए वो बहुत बेहतर है. तो बस इसलिए मैं कोशिश करता हूँ. अदरवाइज आपको पता है इंसान है, हम उस लेवल पे जा नहीं सकते, लेकिन कोशिश रहती है कि हम इस दीन के रास्ते पे रहें. और अली वही वाली बात ना, इसमें आपके अगेन घर वालों का बहुत बड़ा हाथ. सही बात, बहुत क्रेडिट आपकी फैमिली को जाता है. और मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, मैं पहली दफा भी जब अली को मिली थी, आई वॉजंट दैट ओल्ड, ओल्डर देन हिम, डेफिनेटली ओल्डर देन हिम, बट इतनी मेरी भी उम्र नहीं थी. बट आई केप्ट टर्निंग अराउंड एंड सेइंग इसकी तरबियत कितनी अच्छी है गाइस, बहुत सुलझा हुआ बच्चा, लगता नहीं है कि ये वन ऑफ माय इतने बड़े अवार्ड्स लेके आया है, ये सारा कुछ करके आया है. इतनी आजिजी, इतनी हम्बलनेस. और वो लोग जो एक एक जिन्होंने गाना निकाला और वो हिट हुआ, उसी को लेके आगे बढ़ते रहे वो लोग, और इतना उनमें एटीट्यूड और एरोगेंस. रब ने अगर आपको भाग लगाया ना मेरा बड़ी बेटा, बहनों को तो देख के होता है अली अब्बास नाम भी देखो थैंक यू, माँ बाप ने क्या रखा. थैंक यू. यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, उरूज से मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, ये प्यारी बहन से, अपनी जान से. आप देख रहे हैं बहार रमज़ान ओनली ऑन आन टीवी, और हमारे मेहमाने रहमत, हमारे प्यारे प्यारे मेहमान जो आज हमारे साथ हैं, उरूज नासिर शराज और अली अब्बास,
ان سے گفتگو کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن علی آپ سے ہم نے ضرور کچھ سننا ہے، لیکن اس سے پہلے جو سوال جس پہ میں نے بات چھوڑی تھی، مولا علی کی پرسنالٹی کو آپ کیسے ویو کرتی ہیں، عروج ناصر کیسے ویو کرتی ہیں؟ شیر خدا ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، اور ان کی تعریف میں ہم کیا کہیں، ہماری آنکھ کیسے دیکھ سکتے ہیں ان کو کہ جب وہ خود اللہ کی آنکھ ہے، اور یہ وہ ذات، یہ وہ ہستی، یہ وہ پاک ایسی پرسنالٹی کہ جس کی ہم نے کیا قصیدے بیان کرنے ہیں، قرآن حکیم ان کے قصیدے بیان کرتا ہے. مگر یہاں پر کیونکہ سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں اس کا جواب ضرور دوں گی، اور یہ اتنا انٹرسٹنگ ہے علی عباس. جب آج ہم سب جانتے ہیں کہ امام علی بن ابی طالب کی شہادت کا دن ہے، بہت سوگوار دن ہے، ہر مومن کا دل جو ہے وہ مغموم ہے، رنجیدہ ہے. بٹ یہ یاد رکھیے کہ جیسے ہی امام کی شہادت کا آج سے تقریباً 1450 سال پہلے جب اعلان ہوا، پتہ چلا، تو جتنے یتیم تھے وہ مولا کے پاس دودھ کے پیالے لے کر آئے، کیونکہ یہ مولا کائنات وہ ہستی ہیں جنہوں نے ان بچوں کے ساتھ ایسی محبت کی. اور یہ ایک حدیث پاک بھی ہے کہ میں، آقا فرماتے ہیں کہ میں اور علی تمام یتیموں کے باپ ہیں. آپ نے مجھ سے پوچھا تو آپ یقین کیجئے میری یتیمی کو بھی بہت عرصہ گزر چکا، مور دین 25 ایئرس. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب میرے پاپا اس دنیا سے گئے تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ اب میرے سر پہ کوئی میرا سرپرست اس طرح سے نہیں رہا. میں سب سے بڑی بہن ہوں اور میرا بھائی ہے، تو I used to feel that میرا باپ نہیں ہے، میرے اللہ نے بہت جلدی مجھ سے میرا باپ لے لیا. مگر مجھے وہ حدیث بار بار یاد آتی تھی کہ میرے مولا میرے باپ ہیں، کیونکہ وہ سارے یتیموں کے باپ ہیں. ہر مشکل میں مجھے یوں احساس ہوتا تھا، احساس ہوتا ہے کہ ان کا ہاتھ میرے سر پہ ہے، اور ان کا ہاتھ کوئی عام ہاتھ تھوڑی ہے، ان کا ہاتھ ید اللہ ہے، ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. تو میری ہر مشکل میں، جب آپ کہتی ہیں نا کہ عروج آپ کو مشکلوں میں دیکھ کے بھی کبھی لگتا نہیں کہ آپ مشکلوں میں ہیں، اس لیے کیونکہ مجھے میرے مولا کا میرے ساتھ ہونے کا احساس ہر وقت ساتھ ہوتا ہے. کہ اکثر لوگ کبھی زمانہ جاہلیت میں جب کبھی ہاتھ دکھایا یا کوئی ذائچہ بنوایا یا کافی ریڈنگ کروائی تو مجھے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کی زندگی میں علی کون ہے؟ اینڈ آئی وڈ سے کہ میری زندگی میں کوئی علی نہیں ہے. اینڈ آئی وڈ سے کہ ایک ہے جو سب کا ولی ہے، جو ہر کسی، جو امیر المومنین ہے، جو امام المتقین ہے، بس وہ امام علی بن ابی طالب. اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ضرورت پڑتی آپ کو ہر مشکل میں. تو میرے لیے آپ نے کہا کہ میں کیسے مولا کو دیکھتی ہوں، تو میرے مولا میرے امام ہیں، میرے مولا جانشین رسول ہیں، اور میرے مولا میرے لیے میرے باپ جیسے ہیں. آپ ایک بہت خوبصورت واقعہ بیان کرنے جا رہی تھی، جب آپ کی شہادت کا تو یتیم دودھ لے کے جی جی یہ والا اگر واقعہ بھی شیئر کرتے ہیں. جی میں ضرور وہ واقعہ بھی شیئر کروں گی، مگر یہاں پر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی علی اور جتنے دیکھنے والے لوگ ہیں، کہ آج جب ہم بیٹھ کے امام علی کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس قدر، کیونکہ ایک وقت اور دور ایسا رہا ہے کہ جب مولا کے اوپر شب و ستم ہوا کرتا تھا، ممبروں سے امام کے اوپر نعوذ باللہ جس طرح سے تبرہ کیا جاتا تھا، برا بھلا کہا جاتا تھا. تو آج ہمیں اس بات کا شکر گزاری ہونی چاہیے، ہمیں اس بات کے لیے اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. کیونکہ میری زندگی میں when I got married for the first time، میں نے یہ ذکر کبھی نہیں کیا. لوگوں کے لیے یہ بات کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی ایک عورت نے کیوں چھوڑ دیا ایک ہسبینڈ کو، یا کیوں آپ نے اپنی زندگی کو کر دیا. بٹ they do not realize کہ ایک عورت کی زندگی آپ کو کیا کیا کچھ کرب دیتی ہے. کہ میری جب پہلی شادی ہوئی نعمان مسعود کے ساتھ، تو آئی ریممبر جو میرے زندگی میں محرم آیا اس ٹائم میں، تو آئی واز ناٹ الاؤڈ کہ میں جا کے ذکر امام حسین سن سکوں. آئی واز ناٹ الاؤڈ کہ میں اپنی زبان سے امام علی کا تذکرہ کر سکوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آج جب میں یہ کر سکتی ہوں، ان تمام دیواروں کو توڑ کے، اپنے تمام ان رشتوں کو توڑ کے جو مجھے اس ذات سے، اس ہستی سے دور کرنا چاہیں، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے مولا کا تذکرہ کر سکتی ہوں، تو سوچیں کہ یہ اس کے اوپر ہم کتنی شکر گزاری کریں، کتنا اس کا شکر ادا کریں کہ اے مالک الحمدللہ تو نے ہمیں پاک و پاکیزہ زندگی عطا کی اور یہ توفیق دی
کہ جس چیز سے ہمیں روکا گیا. اور یہ ذکر علی کرنا آپ کے لیے بھی سعادت اس لیے ہے, میں کہتی ہوں کہ یہ توفیق ہے جو اللہ آپ کو دیتا ہے. یہ توفیق ہے کہ جس کے اوپر آپ یہاں پہ آ کے, ممبر ہی ہے نا, یہ ایک کائنڈ آف ممبر ہے, بیٹھ کے آپ لوگوں کو اس ہستی کا تذکرہ کر رہے کہ جس کے حوالے سے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں, علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. میں اور ہارون, میری اور علی کی نسبت بالکل ایسی ہے جیسے کہ موسیٰ اور ہارون کی نسبت ہے. اور بے انتہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارہا ہی کہتا ہے اپنے قرآن میں کہ با کا جو نقطہ ہے وہ امام علی کی ذات ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے ہدی للمتقین, جن کے لیے قرآن پاک آیا ہے, ہدایت آئی ہے جن متقین کے لیے, ان کے امیر جو ہیں وہ امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. جس صراط مستقیم پہ ہم چلنا چاہتے ہیں وہ صراط مستقیم جو ہے وہ امام علی ابن ابی طالب ہیں. بے شک. تو اٹس مطلب کوئی ایک تعریف کیا بات ہے اس ذات کی. کیا میں یہاں پر ایک واقعہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. یہ تو وہ پاک ہستی ہیں کہ جن سے جو عشق کرتا ہے نا اس کا مقدر بدل جاتا ہے. یہ وہ ذات پاک ہیں. جب آپ ان کا نام لیتے ہیں, ایک کردار ہے ہسٹری کا, میثم تمار. میثم تمار وہ ہر وقت کوفے کی گلیوں میں علی علی کیا کرتے تھے, گھوما کرتے تھے, پھرتے تھے اور کچھ نہیں بولتے تھے, بس علی علی کرتے تھے. تو اس دور کے جو حاکم تھا ابن زیاد, اس نے کہا کہ یہ ہر وقت علی علی نہ کیا کرو, یہ تم کیوں کرتے ہو, ہمارا تذکرہ کیوں نہیں کرتے, ہم یہاں پر مطلب حاکم ہیں اینڈ آل دیٹ. اس نے کہا نام تو ہم نے ایک ہی سیکھا اور کرنا علی علی ہے. تو ایک دفعہ ان کو بہت سزا دی گئی اور اس کے اوپر کہا کہ نہیں کرنا یہ تذکرہ. اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم مجھے قتل کرو گے, میرے مولا نے مجھے کہا تھا کہ میں علی علی کرنے کے جرم میں مجھے قتل کر دیا جائے گا, تو میں تیار ہوں. تو اس نے غیظ میں آ کے اس نے کہا اچھا علی علیہ السلام یہ فرماتے تھے؟ اس نے کہا ہاں, میرے مولا نے کہا تھا مجھے علی علی کرنے کے جرم میں قتل کیا جائے گا. انہوں نے کہا اچھا اگر تو یہ کہتا ہے تو میں بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے قتل نہیں کرواؤں گا, میں تجھے سولی پر نہیں چڑھواؤں گا. بہرحال بات ختم ہو گئی, ان کو قید میں ڈال دیا گیا. جب انہیں قید میں ڈالا گیا تو وہاں پر بھی وہ علی علی کرتے تھے. وہ اس قدر تنگ ہو گیا وہ شخص کہ اس نے آخر کار یہ حکم دیا کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے. تو جب سولی پر چڑھنے کے لیے میثم تمار عشق علی اپنی آنکھوں اور دل میں لیے جا رہے تھے تو ہنس رہے تھے, بہت مسکرا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کیوں ہنس رہا ہے تو؟ تو آگے سے انہوں نے کہا اس لیے ہنس رہا ہوں کیونکہ آج میرے حق علی کا قول جو ہے وہ برحق تھا اور وہ پورا ہونے جا رہا ہے. اور یہ یاد کر رکھیں, میں جا رہا ہوں اب میں جا رہا ہوں. اس کے اوپر ایک شعر ہے وہ ضرور سناؤں گی, مگر اس سے پہلے میثم تمار کی وہ ذات ہے عشق علی میں کہ ایک پودا جو تھا وہ لگایا گیا بچپن میں, اور امام نے کہا کہ جب بتایا کہ تجھے قتل کیا جائے گا تو امام نے کہا کہ میثم تمار اس پودے کے اوپر, یہ تناور درخت جب بن جائے گا اس پہ تجھے سولی چڑھایا جائے گا. اینڈ کین یو بلیو کہ یہ عشق علی کیا ہوتا ہے, یہ محبت علی کیا ہوتا ہے. اس درخت کو پانی دیا کرتے تھے کہ میرے مولا نے کہا ہے کہ میں نے اس کے اوپر سولی چڑھنا ہے, اور اس کے نیچے بیٹھ کے اس کی چھاؤں میں نماز پڑھا کرتے تھے اور شکر ادا کرتے تھے کہ میرا خاتمہ اس بات پہ ہوگا کہ مجھے علی کے عشق کے جسے کہتے ہیں نا سزا کے طور پہ مجھے مار دیا جائے گا. اس کے اوپر شعر علی بھائی غور سے سنیے گا کہ یہ اب میثم تمار کیا کہہ رہے ہیں مولا کے عشق میں کہ یہ زباں کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو, یہ زباں کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو, مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے, ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں, چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے, ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن, آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے, اور جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا جاہلو پھر ہوا میں اڑا دو مجھے. 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک, 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک, جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا, یا علی کی صدا آئے گی. سبحان اللہ. تو یہ جن کو عشق علی ہو جائے ان کو اس دنیا کا کیا ڈر رہتا ہے. پھر آپ ایک نشے کی زندگی, پھر ایک آپ سرور کی زندگی گزارتے ہیں. پھر یہ دنیا کے حقیر چھوٹے چھوٹے غم اور مشکلیں آپ کو کیسے تنگ کریں گی جب آپ عشق علی میں محو ہو کے زندگی گزاریں.